نیکسٹ ہے لان تان. تانا زنی ہلاکت کا باعث ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے. تانا کیا ہوتا ہے؟ تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کا عیب ذکر کر کے اس کے منہ پہ مارنا، اسے ذلیل کرنا، اسے شرمندہ کرنا. مثلاً اس کے پچھلے گناہوں کو یاد کرانا. مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی جہیز نہیں لائی پیچھے سے تو اس کو کیا تانے ملتے ہیں. مثلاً وہ کچھ پکانا چاہتی ہے اور اس کے پاس برتن ٹھیک نہیں، اور وہ اپنی ساس سے یا کس سے کہتی ہے کہ مجھے یہ پکانا ہے، برتن چاہیے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمہارے ماں باپ نے دیا ہی کیا، جو لائی ہو ماں باپ کی طرف سے اسی میں پکاؤ. یہ تانے والی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کون سے تانے ہوتے ہیں؟ ماں اپنے بچوں کو کہتی ہیں تو دانت کیا تھا کیا. یعنی جتنی بھی خراب قسم کی باتیں ہیں نا، وہ ہمیں اپنی لینگویج سے آؤٹ کر دینی چاہیے. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ انڈائریکٹلی ان کو یہ ریئلائز کراتے رہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے جو آپ جو ہے اعلیٰ درجے میں نہیں ہو، یا آپ نے واپس نہیں کیا فیملی کو، تو آپ بالکل. کم. جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے ان کو تانے ملتے. یس. وعلیکم السلام. جب ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں، پہلے ہم پورے ہوتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں، تو بعد میں ہمیں وہی تانے ملتے ہیں کہ پہلے تو تمہاری چاندر سے پہنچ گئی تو دین والی باتیں. صحیح. 900 چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. حتیٰ کہ جب دین میں آ جاتے ہیں پھر دین کے بھی تانے دیے جاتے ہیں. ویسے بڑی نمازی ہو اور دیکھو تمہارا کرتوت کیا ہے. یہ ایمان کے منافی خصلت ہے. کون پڑھے گا حدیث پڑھی؟ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعام ولا بلعان ولا الفاحش بذيء. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. یعنی تانے بھی نہیں دیتا، گالیاں نہیں دیتا اور بےہودہ فضول باتیں نہیں کرتا. مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی. یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں. لعنت کرنا کبیرہ گناہ. پڑھیے. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. سیدنا سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے بھائی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم سمجھتے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ قابل سزا ہوتے ہیں اور ان پر جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ آ سکتی، دنیا میں بھی آ سکتی، قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی. تو کسی کو کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور کوئی کسی کو اگر بددعا دیتا ہے یا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے نقصان کی بات ہے. کیونکہ لعنت جو ہے وہ جب کسی پہ کی جاتی ہے، اگر وہ اس کے اہل نہ ہو تو اوپر اٹھتی ہے، وہاں کوئی اہل نہ ہو تو زمین پہ آتی ہے اور پھر آخر اسی پہ پلٹ جاتی ہے جس نے کسی کو لعنت کی ہوتی ہے. نیکسٹ حدیث. مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے. اتنی بڑی بات ہے کسی کو لعنت کرنا. عن ابي قلابة ان ثابت بن الضحاك حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. شابش. ابو قلابہ سے مروی ہے کہ ثابت بن ضحاک نے انہیں یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی
تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے، یعنی اس کو مار ڈالنے کے برابر ہے. اور جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگائے تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے. دیکھیں یہ بات بھی کتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے بٹھائے مسلمانوں کو کافر کافر قرار دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو جان سے مار ڈالا، قتل کے برابر گناہ بن جاتا ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعد لعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أحدا وإلا رجعت إلى قائلها. سیدنا ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کسی چیز کو لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی جانب چڑھتی ہے، تو اس کے آگے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف اترتی تو اس کے آگے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ دائیں اور بائیں جاتی ہیں. اگر کوئی جگہ نہ پائے تو جس پر لعنت کی گئی ہو اس پر واقع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ چیز اس کی حقدار ہو، ورنہ وہ اس کے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور کئی لوگوں کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے. جی بچوں کو بھی، بچوں پر، جانوروں پر، چیزوں پر، ہوا اڑی تو اس پر، کپڑوں پر، یعنی کوئی چیز چھوڑتے نہیں. جی لائٹ چلی جائے تو لعنت، استغفر اللہ. واپڈا والوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ الفاظ ہم ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی سویٹس کھا رہے ہیں مزے مزے لے کر. لعنت کرنے والوں کی سزا، کتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں. جی پڑھیے. عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہی دینے والے نہیں ہوں گے، یعنی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، نہ ہی شفاعت کرنے والے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے نا جن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، لیکن اگر ایک طرف مثلاً کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن اگر کوئی قرآن حفظ کر کے ساتھ لان تان کرتا ہے تو اس کو سفارش کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی اس کو وہ اعزاز نہیں دیا جائے گا. جی اس چیپٹر پہ کوئی بات کرنا چاہے تو کریں، پھر آگے چلیں گے. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کو کوئی تانا دیں یا کسی کی آبرو روزی کریں؟ تو کیا ہم خود کو کر رکھتے ہیں؟ کتنے ہزاروں ایپ ہیں ہمارے اندر. شابش. یعنی اگر انسان کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کا اپنا حال کیا ہے، اپنی غلطیوں اور اپنے عیبوں کا وہ تھوڑا سا بھی جائزہ لے لے تو پھر اس کی زبان رک سکتی ہے. استاذہ میں کسی کو جانتی ہوں تو وہ اپنی ان کی بیٹیاں کا ہے تو وہ ان کو بہت زیادہ لعنت وغیرہ کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا ہے شاید انہیں بیٹیوں کی وجہ سے دیا ہے. تو جیسے وہ میرڈ ہیں ماشاء اللہ سے، تو ان سب بیٹیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. تو ان کی آج بیٹیاں کہتی کہ ہمارے فادر کی ناطان کی وجہ سے ہی آج شاید ہمارے ویسے نصیب نہیں ہے. تو مجھے اتنا یہ پڑھ کر ویسے ہی دکھ ہوا کہ ہم لوگ غصے میں یا کچھ پریشانی آنے پر اپنے بچوں کو کہہ تو دیتے ہیں، پھر انہیں کے دکھ پر جتنا ہمیں رونا آتا ہے شاید ہم احساس نہیں کرتے. اب وہ روتے بھی ہیں لیکن وہ اپنی عادت سے ہی ہٹ رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا بس یہ کہ اب یہ پھر میرے پر یہ ہو رہی ہے. تو مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کنٹرول رکھیں، اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں نہیں دی تو ان کو بھی احساس کریں. اور بچوں کو چھوٹی عمر سے، اپنے بیٹوں کو بھی چھوٹی عمر سے یہ باتیں بتا دیں تاکہ وہ جب بڑے ہو کر باپ بنے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. دنیا نہیں ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور خود ہی ہنستے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو
اگر ہم انہی لوگوں میں داخل بس ہم انسان ہیں، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی ریئلائز کریں تو آئندہ نیکسٹ ٹائم وہ چیز نہ کریں. ٹھیک ہے جی آپ بولیے. زیادہ ہمیں اپنی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کبھی کسی کو رحمت میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کو رحمت واجب ہو گئی، اور کبھی لعنت دے کر اسے رحمت سے محنت کر دیتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. نہ سمجھی، کم عقلی، دین کی تعلیم کا نہ ہونا، اللہ کا ڈر نہ ہونا، آخرت کے حساب کتاب کو یقین نہ ہونا. جی استاذہ خود بات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مولوی حضرات بہت زیادہ لگاتار دوسرے فقہ والے فقہوں پہ کرتے ہیں، اور بہت اچھا ان مولویوں کو سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں پہ لان تان کریں. اس لیے کہ عوام کو خود بھی پتہ نہیں کہ لان تان کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، لہٰذا جس چیز کو لوگوں نے حرام ہی نہیں سمجھا وہ اگر کوئی بھی کر رہا ہو تو اس پر ان کو کیا برا محسوس ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم کیا ہوتا ہے غیبت بہت بڑا اور آبرو ریزی لان تان کے بارے میں آج سننا پڑا تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کی کوئی بھی برائی کرے، اس طرح سے رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کی اس کے پیٹ پیچھے کوئی بھی برا نہ سوچے، وہ ہر حال میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جی جتنی بھی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی پروٹیکٹ کیا نا، ایک دوسرے کے شر سے، ہمیں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے کیا. چلیے آگے. لڑائی جھگڑا اللہ کے نزدیک سب سے مقبول شخص. پڑھیے. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله المتقين. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو. اللہ اکبر. یعنی لوگوں سے جھگڑے کرتا، لوگوں کو معاف نہ کرتا. آج دیکھیے کہ آج ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں مقدموں سے. چھوٹی چھوٹی بات پر بعض اوقات رشتے دار، بہن بھائی، دوست ایک دوسرے کے اوپر مقدمے کیے ہوئے. مقدمہ کیوں ہوتا ہے؟ صلح میں ہوتا ہے یا جھگڑے میں ہوتا ہے؟ جب آپس کا جھگڑا ہوتا ہے پھر مقدمے کیے جاتے ہیں. آپ کسی بھی عدالت کا سروے کر کے دیکھیں کہ لوگوں کے جھگڑے کس کس قسم کے ہیں. کچھ ناحق اور کچھ حق، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا طے نہیں کر پاتے تو معاملے آگے تک چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایک نہیں کئی مقدمے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. جی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. عبد الوالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شاباش. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. فسق کہتے ہیں گناہ کو، گالی دینا گناہ ہے اور جنگ کرنا کفر ہے. یعنی ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہی مسلمان کے خلاف جنگ کر رہا ہو. جی عن عبد الله بن عمر رفع سباب المؤمن كالمشرف على الكافر. گالی دینا ہلاکت میں پڑنا ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا گالی دینا ایسے ہے جیسے وہ ہلاکت کے قریب ہو چکا. یعنی گالی اتنی بڑی بات انسان کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی، نقصان کے قریب پہنچا دیتی. اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے مسائل کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کی شامت ہے. اور کبھی تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں یہ مجھ پر آفت کیوں آ گئی. اور ہم ایسے چھوٹے نہیں تو بڑے ہیں، کئی گناہ کر جاتے ہیں جن کو کر کے ہم توبہ بھی نہیں کرتے، ان کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ گناہ بھی ہیں. جب یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ کیا ہے تو اس پر توبہ کیسی ہوگی، اس پر روئیں گے کیسے. تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر اس کو فوراً آگاہ کرے کہ یہ بات تم نے ٹھیک نہیں کی اور اس پر فوراً معافی مانگ لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے. کبیرہ گناہ. عن عبد الله
بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو سب کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. سیدنا عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے، برا بھلا کہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے، ماں باپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یعنی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں اور اپنے ماں باپ کی عزت بھی اپنے ہاتھ میں. جب آپ کسی کے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، تو جواب میں کیا ہوگا؟ پھر آپ گویا اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرانے کے لیے تیار ہو گئے. اب ماں باپ جن کے بیچ میں کوئی قصور نہیں، بلا وجہ بیچ میں گھسیٹے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ناخلف اولاد جو ہے وہ کسی کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتی. ماں باپ سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے بزرگوں کی عزت ہمارے دین کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. تو اپنے بڑے ہوں یا کسی کے بڑے ہوں، دشمن کے بھی ماں باپ کو بیچ میں نہ گھسیٹیں، اس کو گالی گلوچ نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں. یعنی باپ کی گالی یا ماں کی گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جی نیکسٹ. عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبان شيطانان يتهاجران ويتكاذبان. شاباش. سیدنا عیاض ابن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، ہمبل ہو جاؤ، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. یعنی دوسروں کے اوپر چڑھائی نہ کرو، دوسروں کے سامنے بوسٹنگ نہ کرو. اس پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں، یعنی سرونٹس وغیرہ کے سامنے، اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ یعنی اگر کوئی میرے بچوں کے سامنے یا سرونٹس کے سامنے یا مجھ سے چھوٹے لوگوں کے سامنے، یعنی مرتبہ میں یہ عمر میں مجھے گالی دے اور میں جواب دوں تو کیا اس میں بھی مجھ پر کوئی الزام ہوگا، گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ گالی اصل میں جھوٹ ہوتی. مثلا کسی کو کتے کی اولاد قرار دینا تو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جھوٹ ہے. اسی طرح کسی کو حرام کی اولاد قرار دینا کتنا بڑا الزام ہے کسی کے ماں باپ کے اوپر، کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو یہ گالیاں تو لوگوں نے اس طرح عام کی ہوئی ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو گالی دینے والے کو کیا قرار دیا گیا؟ کون ہے وہ؟ شیطان ہے. اگر ایک گالی دیتا ہے تو وہ شیطان ہے، اور اگر دوسرا جواب میں واپس گالی دے رہا ہے تو وہ بھی شیطان ہے. وہ دونوں ہی شیطان ہیں جو ایک دوسرے کی بے عزتی اور بے آبروئی کر رہے ہیں. تو اس لیے کسی بھی صورت میں گالی سے پرہیز کرنا چاہیے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو گلی محلے سے گالیاں سیکھ کے آ جاتے ہیں. تو بہت چیک رکھیں اپنے بچوں کے الفاظ پر، اور پھر پنجابی میں یا اردو میں جب گالی دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. افسوس یہ کہ جب وہ انگریزی میں گالیاں دینا سیکھتے ہیں تو ہم اس پہ ہنستے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور اس پہ کوئی چیک نہیں رکھتے. تو گالی کسی بھی زبان کی ہو، کسی بھی زبان کی وہ گالی ہوتی.
تو اپنے بچوں کو سخت ڈرائیں گالی سے. مجھے یاد ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والد کہتے تھے کہ اگر کسی نے گالی دی تو اس کی قبر میں سانپ ہوں گے. یہ چیز اتنی ڈرا جانے والی تھی کہ ہم والدین سامنے نہیں بھی ہوتے تھے تو ہم گالی نہیں دیتے تھے. کوئی ہمیں گالی دے بھی تو ہم جواب نہیں دیتے تھے. تو بچوں کی تربیت کریں کیونکہ بچپن سے جو باتیں زبان پہ چڑھ جاتی ہیں پھر ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں. اللہ کو ناراض کرنے والا عمل. جی پڑھیے. عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا وجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاتم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتی ینزع عنہ. ٹھیک ہے. یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ وہ آئے اور بیٹھے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آئی، مثلا کسی نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا اور کوئی آ گیا سفارش لے کے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یقیناً اس نے اللہ کی مخالفت کی. اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا یعنی غلط بات کی تائید کی تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے. یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ باطل کا ساتھ دے، شر اور فساد کا ساتھ دے. تو باطل کی حمایت میں کبھی بھی جھگڑنا نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں جو وکیل ہوتے ہیں، وکیل تو بعض اوقات وہ جھوٹے کیسز لے لیتے ہیں صرف پیسے کی خاطر یا زیادہ پیسہ اس میں مل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک مجرم کو چھڑا لیتے ہیں صرف باتوں کے بل پر یا جھوٹے دلائل کی بنیاد پر، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر، اور باطل میں جھگڑا کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ ناحق سفارش بھی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی جس میں مخالفت ہو، اور اسی طرح باطل میں جھگڑا نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی جب تک انسان اس سے باز نہ آ جائے، اس سے توبہ نہ کر لے. اور جس سے اللہ ناراض ہو اگر ساری دنیا بھی اس سے راضی ہو جائے تو اس کا کچھ فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. جی کچھ کہنا چاہیے تو کہیے، پھر آگے چلیں گے. وعلیکم السلام. صبح سے لے کے رات تک گالی گلوچ، لعنت، جھگڑا، بددعائیں، یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں کہ میں بھاڑا رہی تیری حقیقت بیان کر رہی ہوں. بہت حد تک اس طرح ہے تو لوگوں کو کیسے کور کیا جائے، یا ہمیں کچھ ایسی نصیحت ہے کہ ہم سمجھ کریں یا ان کو ہم علاج پر رہنا یا دعا کچھ ایسی. دیکھیں جس وقت وہ جھگڑا کر رہے ہوں یا لڑائی لڑ رہے ہوں اس وقت تو کتنا بھی روکیں گے تو فائدہ نہیں ہے. ان کی تعلیم کا کسی طرح انتظام کریں، یا ان کو کسی ایسی کلاس میں لے کر آئیں، یا پھر یہ کہ ان کو گھر میں کچھ پڑھائیں، قرآن گھر میں لگائیں، ان کو اچھی بات خود سمجھائیں یا کسی اور سے سمجھوائیں. کیونکہ جب تک انسان حق بات سنتا نہیں ناحق سے باز نہیں آ سکتا. استاذہ جو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں جیسے من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں لیکن سبق آموز ہوتی ہیں، بچپن میں جیسے کہ گائے بکری کی کہانیاں تھی، اس طرح کی کہانیاں، یا دادی اماں جو کہانیاں سناتی ہیں، تو یہ سارا یہ بھی تو جھوٹی باتوں میں نہیں آ جاتا کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو کیسے کیا جائے؟ مثالیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں مثالی کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقی کہانیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہم لوگ نا اپنے بچوں کو گالیاں جب دے رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ میں ہماری اولاد آپ سے کہتی ہے کہ آپ ایسے کر رہے ہو، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آپ ہمیں دعا دے رہے. تو آگے سے کہتے نہیں ماں کی بدعا نہیں کرتی، تو ساتھ ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں نا. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح تعلیم دیں، صحیح علم دیں، کیونکہ جب تک صحیح بات نہیں پتا ہوگی تو ہر کوئی اپنے دل سے خواہش سے ہی فیصلہ کرتا رہے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو صحیح اور غلط وہ تو نہیں ہے جو ہم فیصلہ کر دیں، صحیح اور غلط تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا.
ان سارے مسائل کا حق لوگوں کو صحیح تعلیم دینا ہے. اس کا بندوبست کریں. شام کے بعد مغرب سے عشاء کے درمیان اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں, تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں, ان کا ٹرسٹ حاصل کریں, ان کو سکھائیں. جب تک سکھائیں گے نہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. السلام علیکم سر. میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہوں موٹر بائک میں, کالج میں پڑھتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑی سی بھی کوئی غلط کٹ بھی نکال کے گیا ہے نا تو اس کا گالی دینا یا اس کو بچے کا میرے بچے کا جواب دینا ایسے فرض ہو گیا. حالانکہ ہمارے گھر میں بہت کوشش ہوتی ہے تربیت کا بھی اہتمام ہوتا ہے. صرف انہیں کے سڑک پر آنے جانے میں اس نے یہ چیز سیکھی ہے کہ گزرے اور اگر کوئی ڈرائیونگ میں غلطی کر رہا ہے تو یا وہ گالی دے یا وہ جواب سکے. اتنی سی بات پر بھی یعنی کہ کلچر ہے سو کامن ہے, گالی ضرور نکالتے ہیں زبان سے. پہلے بھی مجھے پتا تھا, جب میں نے ادھر آنا شروع کیا اس کے ساتھ تو مجھے پتا لگا کہ یہ دیکھیں یہ بہت اب یہ چیپٹر آپ کے سامنے ہے, کم از کم اپنے بچے کو تو یہ پڑھا دیں. جی ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک یہ ہوتا ہے یعنی کوئی لیکچر سن کے گئے ہیں, جا کے سنا رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اماں لیکچر دے رہی, لیکن جب کتاب آگے رکھ دیتے ہیں اور ریفرنس بھی موجود ہے, وہ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی, تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دعا کرنی چاہیے اللہ ان کے عمل میں بھی لے آئے اور ہمارے بھی جو ہم علم سیکھیں. سر ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کی والد آپ کو بچپن میں ڈراتے تھے کہ قبر میں سانپ ہو جائیں گے تو کوئی گالی دے گا. آج بچوں کو اس طرح سے کوئی بات کرے نا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, سانپ ہو کے بچھو ہو کے, تو ان کے اوپر کوئی ایسے نہیں ہوتا. اور اس کی مجھے جو ریزن سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے عمل جو ہوتا ہے نا ان کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ خود کو ڈرتے نہیں ہیں. ہماری ڈسکشن ہمارے ٹاپک کو دنیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آخرت سے قبر سے ریلیٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم خود گالی نہیں دیں گے, ہم خود اچھی زبان استعمال کریں گے, چیخ چلا کے نہیں بولیں گے, آرام سے بات کریں گے, تو بچے بھی ہماری بات سنیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں.